شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 23 نکال لیں، آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما اس چیز کی، تتلو جو پڑھتے تھے یا پڑھ کر سناتے تھے انہیں، الشیاطین و شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما کفر، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا۔ یعلمون الناس، سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور نہیں، انزلہ، اتارے گئے، علی الملکین، دو فرشتے، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت، وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، جادو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں اسے کہتے، انما، بے شک، نحنو، ہم تو، فتنۃ، آزمائش ہیں، فتنہ ہے، فلا تکفر، پس کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، بس لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز، یفرقون بہ، جس کے ساتھ جدائی ڈالتے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بھی، اس کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما، وہ چیز جو، یضرہم، ان کو نقصان پہنچانے والی تھی، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع دینے والی، فائدہ پہنچانے والی نہیں تھی، وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمُوا، جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ، لمن، البتہ وہ شخص، اشتراہ، جس نے خریدا اس کو، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولبئس، اور البتہ بہت ہی برا ہے، ما، وہ جو، شراؤ بھی، بیچا جس کے بدلے میں انہوں نے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہو جاتی ہے تو وہ اخلاقی طور پر ذلت کے انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ عملی کام اور عملی جدوجہد کو چھوڑ کر فضولیات اور لغویات کے اندر مشغول ہو جاتی ہے، جس طرح کہ فلموں اور گانوں کے اندر، کھیل اور تماشوں کے اندر، لہو اور لعب کے اندر، اسی طرح جادو اور ٹونے کے اندر۔ تو چونکہ یہود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے اور اخلاقی طور پر انتہائی بدحالی تک پہنچ چکے تھے، تو اس لیے وہ بھی جادو اور ٹونے کے ذریعے دنیا کے کام بنانے کے چکروں میں پڑ گئے تھے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اور دوسری چیز کہ روایت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا کاروبار بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، ہر آدمی جادو سیکھنے کے لیے لگ گیا تھا اور جادو سیکھنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ جادو کے ذریعے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی ساری کتابیں ضبط کیں اور ان کو اپنے پایہ تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے پھر وہ کتابیں نکال لیں، اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہی کرتے تھے وہ جادو کے زور پر کرتے تھے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہیں،
یعنی نبیوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، وہ تو ہوا کے اوپر اڑا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، جادو کفر ہے، اور انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، وہ کفر نہیں کیا کرتے، تو ان کو یہ بھی اس آیت کے اندر جواب دیا گیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے، بابل شہر کے اندر جب جادو عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بطور آزمائش بھیجا، اور وہ لوگوں کو آ کر بتاتے تھے، انسانی شکل میں تھے، اور جب لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتے تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں جادو نہ سیکھیں، یہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی ان سے جادو سیکھتے، اور جادو بھی ایسا سیکھتے کہ جس کے ساتھ خاندانوں کو توڑا جاتا، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی برپا کی جاتی، ایک دوسرے کو نقصان دینے والا جادو سیکھتے تھے، اور فرشتے ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ لوگ سیکھتے تو ان کو سکھا دیا کرتے تھے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ اس طرح ہی تھا کہ جس طرح کوئی ایک سرکاری افسر ہو اور وہ رشوت لے رہا ہو اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو، تو حکومت خود ہی پولیس کے اہلکار سادے کپڑوں کے اندر بھیج دے، جو نوٹوں کے اوپر نشان لگائے اور اس کو بطور رشوت دے، اور جب وہ رشوت لے لے تو رنگے ہاتھوں اس کو پکڑ لے۔ یہی مثال تھی، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی بھیجا تھا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جس بندے نے جادو سیکھا، وہ لوگ جانتے تھے کہ جادو سیکھنے والے کے لیے کیا ہے، کہ آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس چیز کی جو تتلو پڑھ کر سناتے تھے، الشیاطین و شیاطین سے مراد جنات بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، اور انسان جو ہیں وہ بھی ہیں جو جادو سکھایا کرتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما کفرا، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا۔ یعلمون الناس، سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور نہیں اتارے گئے، علی الملکین، 2 فرشتے، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت، وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، اسے کہتے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس کفر نہ کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ چیز، یفرقون، ما، وہ چیز جس سے، یفرقون، وہ تفریق کرتے، یا ما، وہ چیز، یفرقون بھی، جس کے ذریعے وہ تفریق کرتے، جدائی ڈالتے، بین المرء، آدمی کے درمیان، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم، اور نہیں تھے وہ، بضارین، نقصان پہنچا سکنے والے، بھی، اس کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما، وہ چیز، یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچاتی، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع نہ پہنچاتی تھی، وَلَقَدْ، اور یقیناً، عالموا، جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ، جس نے اس کو خریدا، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور یقیناً بہت ہی برا ہے، ما وہ شراؤ بھی، جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔